بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ آج جو ہے آپ حضرات کے سامنے آنے کی وجہ یہ ہے کہ چند روز پہلے، میں سمجھتا ہوں 3-4 روز پہلے، میں ایک بیان دیا جو خطبہ جمعہ میں درود شریف کی ترتیب کس طرح ہونا چاہیے، کس طرح سے عام طور پر پورے ہند و پاک میں پڑھی جا رہی ہے اور کس طرح سے اس کی ایکچول میں ترتیب ہونا چاہیے، اصل میں کس طرح سے ہونا چاہیے، اس پر میں گفتگو کیا۔ اور الحمدللہ جہاں تک میں بیان دیا، میں بہت مطمئن ہوں کہ میں بالکل حدیث شریف کے مطابق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے مطابق میں نے بیان دیا ہے۔ اور یہ بات میں عرض کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا جا رہا ہے تو ساتھ میں آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ دیا جائے، اور ان کے بعد الحاقاً، کیونکہ مسئلہ کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی درود شریف سکھائے ہیں تو اللہم صلی علی محمد کے ساتھ وعلی آل محمد، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کوئی درود شریف نہیں سکھائے، جتنا ہم کو صحیح روایات میں ملتا ہے۔ تو کہیں پر تو یہ لازمی طور پر ہے، جب بھی درود شریف پڑھا جائے تو حضور کے نام کے ساتھ اہل بیت آل محمد۔ آل محمد کون ہے؟ وہی جو جو صحابی حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن عجرہ الانصاری رضی اللہ عنہ کا جو سوال تھا، کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، یا رسول اللہ آپ اہل البیت پر، آپ کے اہل البیت، آپ اور آپ کے اہل البیت پر، آپ اہل البیت پر کس طرح سے درود پڑھا جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو درود شریف کے اندر آل محمد سے مراد اہل البیت ہے، واضح طور پر، بالکل واضح سمجھ میں آ رہا ہے۔ پتہ نہیں لوگ کیوں اس کو اتنا ایک مشکل اور معقد مسئلہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اتنی واضح حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتباع کر لو نا بس۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ کر ساتھ میں آل محمد پر، اگر آپ صرف آل بولنا چاہ رہے ہیں تو آل بولیے، نہیں آپ نام لینا چاہ رہے ہیں تو آل محمد، خاص طور پر مولا علی، سیدہ فاطمہ، امام حسن، امام حسین، اور بھی اگر اہل البیت کے دیگر ممبرز کا بھی اگر آپ نام لینا چاہتے ہیں، یہ کیونکہ یہ چار تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی فرمائیں، یا اللہ یہ ہے میرے اہل بیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں۔ تو یہ چار تو ہے، جب آپ نام لیں گے تو یہ چار کا تو آپ کو نام لینا ہی ہے۔ اب اس کے ساتھ کوئی عمین کو اضافہ کرتا ہے، ازواج مطہرات کو اضافہ کرنا چاہتا ہے، کر سکتا ہے۔ اور ان کے بعد الحاق میں اضافہ کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں سکھائے ہیں، ایسا کوئی منع بھی نہیں کیے ہیں کہ صحابہ کے نام سے درود نہیں پڑھا جا سکتا، لیکن اس ترتیب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صحابہ کا نام نہیں سکھائے ہیں، اور بعد میں بھی اس ترتیب میں، اس درود شریف میں جو جتنے درود حضور سکھائے ہیں ان میں کہیں پر بھی وہ اصحابی ہی نہیں ہیں، آل محمد ہے، ازواجی ہی ہے، ذریات ہی ہے، مختلف آپ کو الفاظ ملیں گے لیکن صحابہ کا نام نہیں ملیں گا۔ لہذا ائمہ اہل سنت والجماعہ، تمام ائمہ اعلام کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جب کبھی صحابہ پر درود بھیجنا ہوتا ہے تو اہل البیت کے بعد تبعیت میں، الحاق میں، ان کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پر اصل درود مکمل ہو گیا۔ اب الحاقاً وعلی اصحاب محمد آپ پڑھ سکتے ہیں، نماز میں نہیں، نماز کے علاوہ اوقات میں آپ پڑھ سکتے ہیں، خطبہ جمعہ میں پڑھ سکتے ہیں، ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہی بات میں سمجھایا کہ جب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کہتے ہیں، پھر اس کے بعد خصوصاً منہم علی ابی بکر صدیق کر دیتے ہیں، خاص طور پر ان میں سے، اے اللہ درود بھیج محمد پر اور آل محمد پر، خاص طور پر ان میں سے خاص طور آل محمد میں سے خاص طور پر ابو بکر صدیق۔ تو یہ ایک بڑی غلطی ہو رہی تھی، چھوٹی غلطی نہیں ہے، بہت بڑی غلطی ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور یہ غلطی رائج ہو گئی ہے، بہت بڑے پیمانے پر علماء کو اس میں کام کرنا پڑے گا، چینج لانا پڑے گا۔ یہ چیز میں سمجھایا۔ اب اس کو جو ہے بعض لوگ محمول کر دیے ہیں کہ ان کو خلفائے ثلاثہ سے بغض ہے، اور یہ خلفاء کا نام لینا خطبے میں جائز ہے۔ کس نے کہا خطبے میں ناجائز ہے؟ خطبے میں خلفائے ثلاثہ کے لیے دعا کرنا یا پورے خلفائے راشدین کے لیے دعا کرنا کس نے منع کیا؟ کس نے کہا آپ سے کہ خلفائے راشدین کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی ہے، یا خلفائے راشدین پر درود و سلام نہیں بھیجا سکتا ہے اہل البیت؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اہل البیت کے نام پہلے ہونا چاہیے، کیونکہ یہ درود بیان ہو رہا ہے یہاں پر، فوراً اس میں لا کر مضمون کو کھچڑی بنا دیتے ہیں اور بولتے ہیں ان کے اندر تو بڑا بغض ہے، ان کے اندر تو فلاں یہ ہے۔ میرے پاس کافی مواد ہے، میں تو چاہ رہا تھا کہ وہ جو 1 گھنٹے کا میں بیان کر چکا، 50 منٹ کا میں بیان دے چکا ہوں، اس کے اندر سارے دلائل، ہر چیز ہے جو حضرات سمجھنا چاہ رہے ہیں، ان کے سب کچھ ہے اس کے اندر،
سب کچھ ہے اس کے اندر، یہاں تک کہ میں نے خطبے تک لکھ کر دے دیا۔ خطبے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کے اندر رافضیت ہے، ان کے اندر شیعیت ہے، ان کو ایران سے آرڈر آیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا لوگ اس طرح کے جملے استعمال کر رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو شیعیت اور رافضیت کی طرف جاتا ہے وہ کیا خلفائے راشدین پر درود بھیجتا ہے؟ میں خطبے لکھ کر ڈالا ہوں، زبان سے بولا ہوں کہ ان پر درود بھیجا جائے، اہل البیت کے بعد ان پر درود شریف پڑھا جائے، اور میں نے کیا کہتے ہیں فیس بک پر خطبے ترتیب دے کر دلوایا ہے، اور اس کے اندر الفاظ ہے جی وعلی جمیع اصحابہ الاخیار۔ یہ جملہ کوئی شیعہ بول سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ پر درود و سلام ہو؟ وعلی جمیع، یہ لفظ میں لکھ کر ڈال رہا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ جو کہ بہترین ہیں، الاخیار المہاجرین منہم والانصار، چاہے وہ مہاجرین ہو چاہے وہ انصار ہو، سب پر، خصوصاً منہم، ان میں سے خاص طور پر، دیکھو آپ آل محمد میں خاص طور پر علی، فاطمہ، حسن و حسین، اصحاب رسول اللہ کا ذکر الگ سے کریے، پھر خاص طور پر ان میں خصوصاً منہم علی عبد اللہ العتیق، یہ جملہ رافضیوں کا دکھ رہا ہے۔ شرم آنا چاہیے اس طرح کی گفتگو کرنے والے، شرم آنا چاہیے جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک ایک لفظ جو زبان سے نکلتا ہے، ایک ایک جملہ جو آپ اپنے قلم سے یا اپنے ٹائپنگ سے لکھتے ہیں، اللہ کے پاس حساب دینا پڑتا۔ آپ رافضی کہہ رہے ہیں میں خلفائے راشدین کے نام لکھ رہا ہوں یہاں پر خطبے کے اندر، جی خصوصاً منہم علی عبد اللہ العتیق صاحب رسول اللہ فی الغار وفی ہجرتہ لہ رفیق اول خلفاء المسلمین، جی سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں پر یہ شیعہ کے جملے ہیں، روافظ کے جملے ہیں؟ وعلی الزاہد الاواب الناطق بالصواب ثانی خلفاء المسلمین سیدنا ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، وعلی کامل الحیاء والایمان ذی النورین والبرہان ثالث خلفاء المسلمین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہاں سے لگ رہا ہے جی؟ پھر اور صحابہ کرام کے نام ہیں، کیا کہتے ہیں، علی بقیت العشرۃ المبشرہ ہے، الذین وعلی جمیع الذین بایعوا تحت الشجرہ ہے، تمام صحابہ، تمام اتنا ان کے اوپر درود و سلام بھیجنے کے بعد لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ان سے بغض ہے۔ اگر رتی برابر اتنا بھی اگر میرے اندر بغض ہوتا، میں ان کے لیے درود و سلام لکھتا خطبے کے اندر؟ شرم آنا چاہیے، شرم آنا چاہیے۔ اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے یہ لوگ، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ لوٹ جاؤ سنت رسول کی طرف۔ وہ شیعہ ان کو ایسا ہو جاتا ہم ترتیب خلافت سمجھا رہے تو صاف طور پر بولا کہ بھئی وہ آیتیں پڑھو جن میں خلافتوں کا ذکر ہے، اور خلافتیں بیان کرو، خلافت بیان کریے۔ آپ کو کس نے منع کیا؟ اور اس کے اندر بڑے دھوکے ہیں، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے اندر بڑے دھوکے ہیں جی۔ ایسا نہیں ہے کہ خلافتیں بیان کرنے کے لیے پڑھی جا رہی، ہرگز نہیں ہے۔ اگر میرا سوال ہے، اگر خلافتیں بیان کرنے کے لیے پڑھی جا رہی ہے تو ترتیب خلافت بیان کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کا نام کیسا آتا؟ چلو آپ کہیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، امام حسن، چلو یہاں تک بھی آپ چلے گئے، یہ خلفائے راشدین ہو گئے۔ اب خلفاء کے بعد امام حسین کا نام کیسا آ گیا؟ سیدہ فاطمہ کا نام کیسا آ گیا؟ جی سوچنے والی بات ہے نا۔ امام حسین کا نام کیسا آ رہا؟ سیدہ فاطمہ کا نام کیسا آ رہا علیہ السلام؟ عمین کا نام، حمزہ اور عباس کا نام کیسا آ رہا ہے اس کے اندر؟ اگر آپ کبھی بولتے ہیں کہ نہیں ہم درود شریف نہیں، ہم ترتیب خلافت بیان کر رہے ہیں، ترتیب خلافت بیان کر رہے ہیں، تو یہ کیا امام حسین خلیفہ تھے؟ کیا سیدہ فاطمہ خلیفہ تھی علیہ السلام؟ کیا حضرت عباس اور حضرت حمزہ خلفاء تھے؟ کیسا بیان ہو رہا پھر ان کا نام؟ تو مطلب یہ ہوا کہ خلفاء کی ترتیب بیان نہیں ہو رہی، یہ بس ایک طریقہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بول کر اہل البیت کے ایکچوئل نام کو نیچے کرنا ہے اور خلفاء کے نام کو اوپر کر دینا ہے۔ آپ کو کرنا ہے، بالکل کریے صاحب، بالکل کریے۔ آپ خلفاء کا نام پہلے لینا چاہ رہے ہیں، بالکل لیجئے، درود شریف میں مت کریے، درود شریف میں مت کریے۔ اگر درود شریف میں کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے خلاف جا رہے ہیں۔ آپ شیعہ سے لڑ لیجئے، آپ حبیب احمد سے لڑ لیجئے، آپ زیدیہ سے لڑ لیجئے، آپ بھورے سے لڑ لیجئے، آپ کو جس سے لڑنا ہے لڑیے، مگر یہ لڑائی کے اندر آپ سنت رسول کی مخالفت مت کریے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی ہے کہ درود شریف میں اہل البیت پہلے آتے ہیں، اور صحابہ ان کے الحاق میں اگر صحابہ کا نام شامل کیا جا رہا ہے تو بالکل جائز ہے، مستحسن ہے، لینا چاہیے، میں بھی لیتا ہوں۔ اب آپ کو یہ بات بالکل واضح ہو گئی۔ دیکھیے آپ یہ خطبہ میں آپ کو خطبہ دیا، آپ کو اس کو دوبارہ پڑھے، دو صیغوں میں دیا۔ عام طور پر جو بریلوی حضرات پڑھتے ہیں ان کا بھی صیغہ بنا کر دیا، اور جو ہمارے کیا کہتے ہیں دکن میں جو زیادہ پڑھایا جاتا ہے، علامہ ابن نباتہ کا خطبات الحرمین جو ہے، اس کو علامہ ابن نباتہ کیا کہتے ہیں، علامہ ابن نباتہ کا دفاع کرنے کے لیے ایسا اتر گئے ہیں کہ
ارے ابن نباتہ کا دفاع مت کرو، آپ سنت رسول کا دفاع کرو۔ میں آپ لوگ کو سمجھا رہا ہوں، نوجوانوں، اے علماء، اے اکابر، اے اصاغر، میرے سے بڑوں سے میں گزارش کرتا ہوں اور چھوٹوں کو میں نصیحت کرتا ہوں یہ بات کی کہ آپ سنت رسول پر توجہ دیجئے، اپنا کانٹا سنت رسول پر رکھیے۔ جو ادھر گیا اس کو بھی غلط بولیے، جو ادھر گیا اس کو بھی غلط بولیے۔ آپ کا کانٹا رکا ہوا ہے، ہم کو رافضیوں کو پیٹنا ہے، رافضیوں کو پیٹنا ہے، رافضیوں کی مخالفت کرنا ہے، شیعیت کا رد کرنا ہے۔ آپ کا کانٹا سنت سے چھٹ جا رہا نا، نہیں، سنت سے مت ہٹنے دیجئے، سنت کے مطابق آپ رہیے۔ اس میں رد رافضیت بھی ہو جائے گی، اس کے اندر رد ناصبیت بھی ہو جائے گی۔ آپ جب آپ کا کانٹا شیعیت کے اور رافضیوں کے رد پر آپ کا فوکس جب ہو جائے گا نا، تو آپ کے اندر ناصبیت پنپنا شروع ہو جائیں گے۔ جب آپ ناصبیت کا رد کرنے کے اوپر اگر آپ بیٹھ جائیں گے اور دوسری طرف آپ نہیں سوچیں گے تو آپ کے اندر رافضیت پیدا ہو جائیں گی۔ ایک آپ رائٹ کے اوپر حملہ کریں گے تو لیفٹ ہو جائے، لیفٹ کی طرف آپ چلے جائیں گے۔ اگر لیفٹ پہ حملہ کرنے جائیں گے تو آپ رائٹ کی طرف ہو جائیں گے، دونوں طرف غلو سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ نہ آپ رائٹ کو دیکھیے نہ لیفٹ کو دیکھیے، آپ سنت کو پکڑ لیجئے۔ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہدایت ہے وہی ہدایت سب سے بہترین ہے، اس کو آپ پکڑ لیجئے۔ اس میں ناصبیت کا بھی خاتمہ ہے سنت کے ذریعے اور رافضیت کا بھی خاتمہ ہے، دونوں کا خاتمہ ہے۔ آپ صراط سوی اور صراط مستقیم پر رہیں گے۔ میں اس کے اندر بہت سارے باتیں بتاؤں گا، اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ خطبہ ہے، آپ حضرات دوبارہ کھول کے دیکھ لیے، دوبارہ میں اپلوڈ کرا دوں گا۔ لیکن کیا کہتے ہیں، اس میں کچھ باتیں ہیں بہت اہم ہیں، بہت اہم ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ علماء حضرات جو ہے اس کو ضرور سنیں۔ میں اس ویڈیو کو 2 یا 3 الگ الگ کلپس میں بناؤں گا، کیونکہ ویڈیو جب لمبا ہو جاتا ہے لوگ پورا نہیں سن پاتے ہیں، تو میں اس کے اندر اہمیت بتا دوں گا، بعد میں افراد کی طرف جاؤں گا اور ان کو نصیحت کروں گا۔ پہلے یہ جو ترتیب اب جو چل رہی ہے اس وقت، جو عام ترتیب ہے کہ درود شریف پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد خصوصا منہم مل کر، یا لا سیما اولہم بالتحقیق بل کر، اس طرح سے جو الفاظ استعمال ہو کر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے، تو اس میں یاد رکھیے کہ خصوصا منہم جب کہتے ہیں، خاص طور پر ان میں سے مطلب آل محمد میں سے، خاص طور پہ ان میں سے، آل محمد میں سے آپ جو ہے کیا کہتے ہیں، سب سے پہلے درود ابوبکر صدیق پر بھیجیں گے رضی اللہ عنہ۔ انہوں آل محمد میں سے کیسا ہوگا؟ حدیث شریف کے مطابق۔ اب آل بولتے سب لوگ لیتے ہیں کہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب سے پوری امت مراد ہے۔ میرے بھائی صاحب، درود شریف کے اندر پوری امت مراد نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو صحابہ سوال کرے، صحابہ کا عقیدہ سمجھو، صحابہ کا ماننا سمجھو۔ کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، اہل بیت پر صلاۃ و سلام کیسے یا رسول اللہ؟ آپ اہل البیت کے، جی آپ کے گھرانے پر درود کس طرح سے پڑھا جائے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو جب درود شریف کے اندر آل محمد آتا ہے تو اس سے مراد سب لوگ مراد نہیں ہوتے، اس سے مراد اہل البیت ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اہل البیت وعلی آل محمد کہنے کے بعد خاص طور پر ان میں سے ابوبکر صدیق کیسا کہتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آل محمد کہنے کے بعد اگر خاص طور پر کہہ رہے ہیں تو خاص طور پر علی ابن ابی طالب، خاص طور پر سیدہ فاطمہ، خاص طور پر امام حسن، امام حسین علیہ السلام۔ اور اگر آپ توسع اس کے اندر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ پھر عمین کے نام کو شامل کریے، حالانکہ اعمام شامل ہونا چاہیے، لیکن حضرت عباس کو لیجئے، حضرت حمزہ کو لیجئے، پھر اور آگے بڑھتے ہوئے آپ امہات المؤمنین کے آپ نام لیجئے، اور جس کے کوئی شیعہ کہتا ہے امہات المؤمنین پر درود و سلام بھیجو بول کر، میں کہہ رہا ہوں آپ اہل البیت کے اندر آپ ان تمام کو الحاقاً، لیکن پہلے وہ 4 آئیں گے، ان سے اوپر کوئی نہیں آ سکتا، کیونکہ حضور نے ان کو ہؤلاء اہل بیتی فرمائے، تو ان کے اوپر کوئی نہیں آ سکتا۔ ان کے بعد آپ عمین کے نام لے دیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائیوں کے نام لیجئے، امہات المؤمنین کے نام لیجئے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی ذریت حسنی حسینی جو ائمہ اور صالحین گزرے ان کے نام لیجئے، مرضی آپ کی جس چاہے آپ لیجئے، مگر خصوصاً منہم جب کہیں گے تو وہ اہل البیت کے ہی نام آئیں گے۔ پھر اس کے بعد وعلی اصحاب رسول اللہ کہیے آپ، اور ان کے بعد اہل البیت کے بعد اصحاب رسول اللہ، پھر آپ پوری عظمت کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام بیان کریے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا نام بیان کریے۔ کس نے منع کیا ہے؟ کس نے منع کیا ہے؟ میں خود کہہ رہا ہوں مستحسن ہے، لینا چاہیے، میں خود لیتا ہوں۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بغض ہے آپ کو، کہاں بغض ہے؟ میں صرف سنت سے محبت کر رہا ہوں، مجھے کسی سے بغض نہیں ہے، میں سنت رسول سے محبت کر رہا ہوں، اطاعت رسول کی طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے۔ یہ اب جو ہے کیا کہتے ہیں، بولے نہیں وعلی آلہ وصحبہ ہم کہتے ہیں، حالانکہ خطبات الحرمین علامہ ابن نباتہ کے خطبات میں جو ہے ایک ادیب تھے، ایک بڑے ادیب تھے عباسی دور کے، غالباً عباسی دور کا اختتامی دور تھا ان کا، اور اس دور میں ایک ادیب تھے، ان کو ذمہ داری دی گئی خطبات پڑھیے، علماء اٹھا کے پڑھیے، ذرا پڑھیے، ان کے خطبوں میں دیکھیے موضوع احادیث کی انبار لگی ہوئی ہے، ان کا دفاع مت کریے، رسول اللہ کی سنت کا دفاع کریے۔
آپ کا فوکس رسول اللہ کی طرف ہونا چاہیے، فلاں مولانا کی طرف نہیں ہونا چاہیے. جی ہم ان کو برا بھلا نہیں کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے رو میں لکھ دیے ہوں گے، کچھ لکھے ہوں گے، سب سے صحیح اچھائیاں بھی ہوتے ہیں، سب سے غلطیاں ہوتے ہیں. اللہ ان کے اچھائیوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کرے. جو ہم کو سمجھ میں آ جائے کہ سنت کے خلاف جا رہا تو ہم ابن نباتہ کی حمایت یا امت ایسا کر رہی تھی یا لوگ ایسا کر رہے تھے، ارے رسول اللہ کے فرمان کے سامنے لوگ کر رہے تھے، کیا بات بھائی، کیا بات، رسول اللہ کا حکم آ گیا، اگر کوئی اس کے خلاف جاتا ہوا آپ انصاف کے ساتھ چھوڑیے. حبیب احمد کوئی چیز نہیں ہے، حبیب احمد کوئی چیز ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے حدیث شریف کا تقاضا کیا ہے، درود شریف کا تقاضا کیا ہے. درود شریف کے تقاضے کے مطابق جی آپ کیا کہتے ہیں، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، السلام علیکم یا اہل البیت. حضور تو مولا علی اور سیدہ فاطمہ کے گھر کے سامنے یہ الفاظ فرماتے تھے. جی الصلاۃ یا اہل البیت فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. جی الصلاۃ خیر من النوم، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت فرماتے. تو آپ درود شریف کو سمجھیے، مقصد کو سمجھیے، سرکار کی سنت سے مت ہٹیے. ٹھیک ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ وعلی آلہ و اصحابہ کہتے ہیں ہم، اس کے بعد خصوصا منہ ذی الاصل العریق کہتے ہیں. اچھا اس کے بعد آپ خصوصا منہم ذی الاصل العریق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. بالکل آپ ٹھیک ہے ایسا کہتے ہیں، تو پھر بعد میں اہل البیت کے نام کیسا لیتے ہیں؟ جب آپ درود شریف بول رہے ہیں وعلی آلہ و اصحابہ، پہلے آپ نے اہل بیت محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اصحاب پر بھیجا، پھر ان کو اب ایکسپلین کر رہے ہیں آپ ان کو مزید کھول کر بیان کر رہے ہیں. جب کھول کر بیان کر رہے ہیں تو جو اہل البیت پہلے تھے ان کے نام چھوڑ کر آپ صحابہ کے نام کیسا لے رہے ہیں، اور جو پہلے تھے ان کے نام بعد میں کیوں لے رہے ہیں؟ بولے نہیں ہم ترتیب خلافت سمجھا رہے ہیں. ترتیب خلافت اگر سمجھا رہے تھے تو امام حسین کا نام کیوں لے رہے ہیں، پھر سیدہ فاطمہ کے نام کیوں؟ یہ اس کے اندر ناصبیت ہے، اس کے اندر ناصبیت ہے. میں بول رہا ہوں کیا، میں آپ کو یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آپ لوگ ناصبی ہے یا موجودہ علماء، میجورٹی علماء کی رو میں پڑتی ہے، رو میں پڑتی ہے. اوپر سے ایک چیز آ رہا تھا، تداول چل رہا تھا، یہ ایک قدیم سے ایک تعامل آ رہا تھا، ایک تداول چل رہا تھا ایک خطبے کا، آپ پڑھ دیے. لیکن جب بات آپ کے اوپر واضح ہو گئی اس کے بعد تو صحیح کر دینا چاہیے نا اس کو. جی اس کے اندر ناصبیت ہے. اس کے اندر اگر علی، فاطمہ، حسن اور حسین یہ چاروں کا نام بعد میں لینا ہے تو وہ پہلے جو آل محمد پر آپ درود بھیجے وہ کون تھے؟ پھر آپ کہیں گے وعلی آلہ و اصحابہ، اصحاب میں سے خاص طور پر ابو بکر و عمر و عثمان کا نام لیا رضی اللہ عنہم. بہت اچھا کرے، ویری گڈ، شاباش، صحیح ہے، مستحسن ہے. آپ نے بالکل اصحاب میں خاص طور پر ان کو بیان کیا، آپ نے بالکل صحیح ہے. اہل البیت جو آپ آل محمد پر پہلے درود شریف پڑھے وہ کون لوگ تھے؟ پھر وہ لوگ تو علی، فاطمہ، حسن و حسین تھے. پھر ان کا نام بعد میں خلفاء کے نیچے لینا کیا مقصد ہے؟ یہ مقصد صرف اتنا ہے کہ ان کے مقام کو نیچے بتانا، ان کے نام کو بعد میں ڈالنا، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ خلافت کی ترتیب بتانے کے لیے نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں، یہ یقین کے ساتھ بتا رہا ہوں. آپ لوگ عقل کی بتی کو کھولو، اگر خلفاء کی ترتیب بتانا ہے تو پھر امام حسین اور سیدہ فاطمہ کا نام کیسے لیا جا رہا؟ وہ خلفاء نہیں تھے. جی سوچو، یہ بات کو سمجھو. جی اچھا میں اور ایک بتاتا ہوں، چوتھا پوائنٹ اس کے اندر بتاتا ہوں. جی ذکر جمیع الآل الاربعۃ بعد الخلفاء فما معنی کلمۃ الآل قبل. ہاں یہ تو میں بیان کر چکا ہوں کہ کیا کہتے ہیں، چاروں کا نام اگر بعد میں لینا ہے تو پھر وہ آل محمد جن کا نام لیے آپ شروع میں وہ کون تھے وہ لوگ؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا یہ. ٹھیک ہے. اب میں اس میں اور ایک چیز، ایک بڑا اہم یعنی ناصبیت کا ایک نقطہ میں اس کے اندر بتاتا ہوں آپ کو. اہل البیت علیہم السلام میں آپ دیکھیے، آپ جب درود بھیجا جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جی پھر خلفائے راشدین کے نام لے رہے ہیں، پھر اس کے بعد اہل البیت کے ممبرز کے نام لے رہے ہیں، علی و فاطمہ، حسن و حسین کے نام لے رہے ہیں، پھر عمین کا ذکر کر رہے ہیں، الحمزہ والعباس. جی ابی عمارۃ الحمزہ و ابی الفضل العباس، حمزہ اور عباس رضی اللہ عنہما کا نام لے رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. کیوں لے رہے ہیں نام؟ ان کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ کہ اہل البیت میں علی، فاطمہ، حسن و حسین کے بعد سب سے بڑا مقام ان کا ہے. جی علی، فاطمہ، حسن و حسین کے بعد سب سے بڑا مقام اگر ہے تو جعفر بن ابی طالب کا ہے، جو مولا علی سے بڑے بھائی تھے جعفر کا، جعفر الطیار جن کو کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اتنی ان کی عظمت بیان کی ہے. حضرت عباس سے ان کا مقام بڑا ہے. آپ کسی بھی عالم سے پوچھ لیجئے، جی کسی بھی عالم سے پوچھ لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے تھے جعفر الطیار سے، کتنا مقام بیان کرتے تھے. السابقون الاولون میں سے تھے، صاحب الہجرتین تھے، کیا کہتے ہیں شہید ہیں، جنگوں کے اندر شریک ہے، غزوات میں شریک ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو متاخرین صحابہ میں سے ہے، مستضعفین میں سے ہے، بالکل آخر میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہے. تو ان کا نام جعفر رضی اللہ عنہ کا، یہ بھی اہل البیت ہے نا، یہ بھی خاندان رسول ہے. نہیں، میں اس میں راز بتاتا ہوں، میں آپ کو اس کے اندر راز بتاتا ہوں. یہ جو آخری میں عمین کے نام لیے جاتے ہیں، اس کے اندر ایک دیکھو، میں معلوم ہے پھر وہ کیا کہتے ہیں
ان کے اندر بغض ہے، ان کے اندر وہ ہے، اس طرح سے شروع کر دیتے. بھائی صاحب میرے کو کسی سے بغض نہیں، الحمدللہ میرا دل بالکل صاف ہے. میں عظمت صحابہ پر سیریز بیان کرتا ہوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اوپر میرے سو لیکچرز کیا کہتے ہیں یوٹیوب کے اوپر موجود ہے. فضائل ابو بکر، فضائل عمر، فضائل عثمان اور دیگر دنیا کے صحابہ کرام کے میں فضائل بیان کرنے والا. میرے کو بغض نہیں ہے، مگر بتانا چاہ رہا ہوں عمین کا جو نام لیا جا رہا ہے نا، وہ صرف اس وجہ سے کہ دنیا کو یہ یاد دلاتے جائے بار بار کہ ابو طالب کافر ہے، ابو طالب کافر ہے، ابو طالب کافر ہے. بس اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں. کیونکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمام، اگر چچاؤں کا ذکر کرنا تھا تو تینوں کا کرنا تھا، اور اگر نہیں اہل البیت میں علی، فاطمہ، حسن و حسین کے بعد جو افضل لوگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، جو اعظم لوگ ہیں، جو مقام والے لوگ ہیں، ان کو بیان کرنا تھا تو جعفر بن ابی طالب کو بیان کرنا تھا. جی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرنا تھا. کیوں نہیں بیان کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح خیبر، حضور فرمائے میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ میں فتح خیبر پہ زیادہ خوش ہوں یا جعفر کے آنے پر میں زیادہ خوش ہوں. کتنا بڑا مقام ہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ السابقون الاولون میں سے محبت تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جعفر سے. ان کا نام نہیں لے رہے، ازواج مطہرات کے نام نہیں لے رہے ہیں. جی پھر کیا لے رہے ہیں؟ حمزہ والعباس، حمزہ والعباس، تاکہ یہ بات ذہن سے نکالا، بار بار ان کو ریمائنڈ کیا جائے کہ ابو طالب مسلمان نہیں. یہ بغض پر میں بتا رہا ہوں نا، یہ ترتیب یہ ملک شام میں رہے سو ہے نا، ابن نباتہ ملک شام میں رہے سو، اور ابن نباتہ کی بات نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، میں یہ ابن نباتہ کی نیت پر شک نہیں کر رہا ہوں، نیتوں کا حساب اللہ لے گا. میں صرف آگاہ کر رہا ہوں کہ رو میں بے خیالی میں کیسا نواسب نے کیا کہتے ہیں، جیسے یہود کرتے ہیں نا، یہود آپ کو پتہ نہیں چلتا، آپ کے کارٹون کے اندر اسلام کے خلاف چیزیں رہتے، موویز کے اندر، فلموں کے اندر اسلام کے خلاف چیزیں رہتے ہیں، سیریلز کے اندر اسلام کے خلاف چیزیں رہتے ہیں، کلچر اور جو فیشن آتا ہے اس کے اندر اسلام کے خلاف چیزیں رہتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں چلتا، خفیہ طریقے سے وہ داخل کر دیتے اور بھولے پن میں امت مسلمہ اس پہ عمل کرتی. بعد میں کوئی ایک مصلح نکل کے بتاتا کہ یہاں غلطی ہو رہی تو جب توجہ دیتے. اسی طرح سے ناصبی حضرات نے بھی ایک خاموش انداز سے اس کو ایسے ترتیب دے دیا ہے کہ یہ ایک تو خطبہ سنت سے ہٹ گیا ہے کہ اہل البیت کا نام بعد میں ہو گیا. ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اہل البیت، پھر صحابہ. جی آقا کا نام لیے، اہل البیت کے نام لو، پھر صحابہ کرام کے نام لو. خلفاء کی ترتیب بیان کرنا ہے، آپ بالکل ان کے لیے دعا کریے، خلفاء راشدین کے لیے عظمت کے ساتھ، القاب کے ساتھ. میں خود 4 6 القاب لکھ کر ان کے عظمتوں کے ساتھ جو ہے بعض خطبوں میں تو میں ان کے جو ہے ان کی ترتیب خلافت، اول الخلفاء، ثانی الخلفاء، ثالث الخلفاء بول کر میں خود لکھ رہا ہوں. میں کیوں بغض رکھوں گا ان سے؟ میں کیوں بغض رکھوں گا؟ تو یہ چیزیں آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. بہرحال میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور خاص طور پر جو علماء یہ باتیں پڑھ رہے ہیں، میں ابھی اس کے بعد جو ویڈیو بناؤں گا میں اس میں افراد کے نام لے کر میں بتاؤں گا. جی یہ تو میں آپ کو اس میں بتا دیا، اس میں جو تفصیل میں مجھے بتانا تھا میں بتا دیا. اور یعنی اللہ مجھے جانتا ہے، میں اس خطبے کے دوران بھی میں بہت سوچا، جب میں یہ بولوں گا تو لوگ مجھ سے بہت زیادہ بدظنی کریں گے، لوگ مخالفت کریں گے. میں سوچا اور گالیاں دیں گے، اور ہوا بھی وہ، مگر میں اس سے نہیں ڈرتا. میرے کو گالی دو اور دے دو آپ لوگ، اور جتنے گالیاں دینا دے دو. میرا اللہ میرے کو دیکھ رہا ہے. اگر میرا دل صاف ہے تو اللہ مجھے اچھا بدلہ عطا فرمائے گا. اگر میری نیت میں کھوٹ ہے جی تو اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے گا. میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اگر میرے کو معاشرے کے اندر اپنی پوزیشن بنانا ہوتا نا، تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں کتنا مقبول شخص رہا ہوں اور کتنا آپ لوگ سے روابط رہتے تھے. آپ میں سے بیشتر لوگ جو ہے، جو سینئرز رہتے تھے مجھے بلاتے رہتے تھے، اور جو جونیئرز رہتے تھے میرے سے آ کے ملتے رہتے تھے. آپ لوگ کو معلوم ہے یہ بات، آپ لوگ کر چکے ہیں. یہ جتنے حضرات مجھے آج بیٹھ کر گالی دے رہے ہیں وہ سب کیا کہتے ہیں رابطے میں رہے سو لوگ ہیں. تو میں کیوں اتنی مخالفت مول لے رہا ہوں؟ مجھے پتا ہے مجھے گالی دیں گے، دیو کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے گالی دینے سے کوئی جہنم میں نہیں جاتا، میری تعریف کرنے سے کوئی جنت میں نہیں جاتا. لیکن ہاں، سنت رسول سمجھ میں آنے کے بعد بھی اگر کوئی اس کی مخالفت کرے گا تو ضرور جہنم میں جائے گا. اللہ حفاظت کرے، اللہ سب کو جنت عطا فرمائے. میں تو دعا سب کے لیے ہدایت، توفیق اور جنت کی کر رہا ہوں. لیکن اگر اس کے باوجود ضد کی بنیاد پر اگر سنت کے خلاف جائیں گے تو اللہ تو حساب لے گا. دیکھو اللہ تعالیٰ تو جہنم میں بنایا ہے. تو لہذا خیر الہدی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہدایت ہے، سب سے بہترین ہدایت وہی ہدایت ہے، اس کے مطابق کر دیجئے، اپنے خود کی اصلاح کر لیجئے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.